12ویں سینچری میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، یہ دور ہے چنگیز خان کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلے کو قبول کیا۔ وہاں اس شہر میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کے پاس عثمان جایا کرتا تھا، ان سے بیعت بھی ہوا، ان سے کچھ سیکھنا بھی شروع کیا، اور عثمان خان بھی دیکھنے کو بادشاہ تھا لیکن وہ ایک درویش آدمی سے کم نہیں تھا۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ مرد عورت کامیاب ہے جس سے جاتے وقت اللہ راضی ہو، وہ شخص کامیاب ہے، وہ عورت کامیاب ہے، وہ مکہ میں رہے یا شکاگو میں رہے، بورسا میں رہے یا پاکستان میں رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ آنکھ جو میرے خوف سے روئی ہو وہ لوگوں سے باہر آ جاؤ، لوگوں سے باہر آ جاؤ۔ تو مرد عورتیں نکلیں گے اور اللہ کہے گا جاؤ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ موضوع اسپیشل پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے جس کی آنکھ خشک ہو جائے وہ بڑا بدنصیب ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ اللہ کے سامنے۔ کئی ہوتے ہیں کہتے جی ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی نے خود مجھے کہا میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، مجھے رونا نہیں آتا۔ تو اس پر ہمارے نبی نے ہمیں گنجائش دی کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل تو بنا سکتے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ مرد عورت کامیاب ہے جس سے جاتے وقت اللہ راضی ہو، جس سے جاتے ہوئے موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے، ایمان پہ موت نصیب فرما دے، وہ شخص کامیاب ہے، وہ عورت کامیاب ہے، وہ مکہ میں رہے یا شکاگو میں رہے، بورسا میں رہے یا پاکستان میں رہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا پڑھتے ہوئے وہ کامیاب ہے۔ باقی سب انتہائی خوفناک ناکامی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہوں، مسلمان نہیں رہیں گے تو اسلام کہاں رہے گا۔ تو اسلام پہ بڑے حالات آئے اور 12ویں سینچری میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، یہ دور ہے چنگیز خان کیا اور اس کی اولاد کا، جب انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ کیا تو 40 سال میں انہوں نے ساری اسلامی سلطنت کو تباہ کر دیا، اور صرف ایک مصر باقی بچا تھا، باقی ہر طرف انہوں نے آگ لگا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، اور اتنے وہ ظالم تھے۔ بامیان میں چنگیز خان کا پوتا قتل ہو گیا، بامیان افغانستان میں ہے، تو چغتائی کا بیٹا وہ قتل ہو گیا۔ تو چنگیز خان نے حکم دیا جب شہر فتح ہوا کہ کوئی زندہ نہ چھوڑا جائے، نہ جانور نہ انسان، تو کتوں کو بھی، بلے بھی، بکریاں بھی
بھینس گائے بھی، اور جو عورتیں حاملہ ہیں ان کے پیٹ چیر کر بچہ نکال کے اس سے بھی ذبح کر دیا جائے. اس طرح کا ایک طوفان آیا. یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب اسلام مٹ جائے گا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلے کو قبول کیا، جن کے کیپٹل میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کی خبریں بھی ہیں. یہ خراسان کا قبیلہ تھا، ترک قبیلہ. اور یہ جب چنگیز خان کی فتوحات افغانستان کی طرف آئیں تو یہ وہاں سے بھاگے. یہ آ رہے تھے اس علاقے کی طرف. یہاں اس وقت سلجوق حکمران تھے. تو ان کا جو والد تھا سلیمان، وہ دریائے فرات پار کرتے ہوئے ڈوب گئے، مر گیا. تو اس کے بعد جو ان کے بھائی تھے ان میں اختلاف ہو گیا. قاضی کہنے لگے اب آپ ہی نہیں رہا، چلو واپس چلے. تو ایک بھائی، اس کا نام توغرل تھا، اس نے کہا جب اب باپ ہی مر گیا تو پیچھے کیا جانا، میں تو آگے ہی جاؤں گا. تو اس وقت یہاں خونیا یہاں سے کوئی 500-600 کلومیٹر دور ہے، جہاں مولانا روم کا مزار ہے. تو وہاں ان کی قوم کا کیپٹل تھا سلجوق. سلجوق ایک ترک تھا جو مسلمانوں کا محمود غزنوی کے زمانے. اس کی اولاد نے آگے بڑی زبردست حکومت بنائی. پھر وہ اس وقت وہ بھی زوال کا شکار تھے اور ایشیا سے ختم ہو گئے تھے. یہاں تھوڑی بہت ان کی حکومت تھی. تو وہ سلطان علاؤالدین کے پاس جا رہا تھا تو بڑا اپنے قبیلے کو دیکھ کر. تو یہ جو انقرہ ہے اس کا پرانا نام ہے انگورا. تو پھر اس کو جب کیپٹل بنایا اس کا نام انقرہ تھا. یہاں انہوں نے دیکھا ایک جنگ ہو رہی تھی. اس میں ایک جو تھا فریق وہ شکست کھا رہا تھا اور دوسرا فتح پا رہا تھا. اب ان کو کوئی پتہ نہیں یہ کون لڑ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہار رہا ہے، یہ جیت رہا ہے. تو انہوں نے توغرل نے کہا جو ہار رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو انہوں نے بیگ سے اس لشکر پہ حملہ کر دیا جو جیت رہا تھا. اور 400 جنگلی لوگ انہوں نے جب اٹیک کیا تو سارا نقشہ بدل گیا. اور تھوڑی دیر میں جو فتح پا رہے تھے وہ بھاگ پڑے اور جو بھاگنے والے تھے وہ جم گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو اس لشکر کے جو چیف تھا اس نے بلایا، یہ تمہارا کون ہے ہیڈ؟ تو توغرل اور میں ہوں. کہا تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ کہنے لگا انسانی ہمدردی کی وجہ سے. کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو نہیں جانتا ہوں. کہا تو مدد کیوں کی؟ کہا تم ہار رہے تھے اور وہ جیت رہے تھے تو اس لیے ہم نے کہا جو کمزور ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. اس نے کہا میں اونیا کا بادشاہ سلطان علاؤالدین ہوں، تو میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ میں کہا میں تو تمہارے پاس ہی آ رہا تھا. تو اس نے اس کو یہ جو استنبول کے پاس آپ سمندر دیکھتے ہیں، اس کے کنارے پر ایک طرف ان کو ایک چھوٹی سی جاگیر دی تھی. یہ 1260-70 کی بات ہے جب انہوں نے ان کو وہاں وہ جاگیر دی تھی. اور سلطان علاؤالدین بہت کمزور ہو چکا تھا
تو اس کے ذریعے سے اسے بڑی طاقت ملی. اس نے رومن امپائر کے حملوں کو بھی روکا، باقی عیسائیوں کے حملوں کو بھی روکا، اور 1288 میں 90 سال کی عمر میں طغرل کا انتقال ہو گیا، اور وہ اسی شہر میں دفن ہوا جہاں ان کو جاگیر ملی تھی. میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اس کا نام وہ ترکی میں ہے، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو اس کے بعد اس کا بیٹا تھا جس سے یہ آٹومن امپائر بنی، عثمان خان. یہ دیہاتی لوگ تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کو دین کے بارے میں پتہ کچھ نہیں، لیکن تھے بڑے مضبوط مسلمان. اور وہاں اس شہر میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کے پاس عثمان جایا کرتا تھا، ان سے بیعت بھی ہوا، ان سے کچھ سیکھنا بھی شروع کیا. ایک رات وہاں اس نے قیام کیا، اور جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا وہاں اوپر ایک شیلف تھی، اس پہ قرآن پڑا ہوا تھا. تو وہ خادم سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ تو چلا گیا اور یہ پریشان ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے تو میں اس کے سامنے سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا، اور ساری رات سر پہ رکھ کے چھوڑا، ساری رات. فجر کی اذان کے قریب اس کو کھڑے کھڑے نیند آ گئی. تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی بیٹی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان خان کے سینے میں ہی داخل ہو گیا. پھر عثمان خان کے سینے سے ایک درخت نکلا جو بڑھتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، اور پھر وہ ایک شہر کی شکل میں تبدیل ہو گیا. یہ استنبول کا نقشہ اس کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اس کی آنکھ کھل گئی تو قرآن کو پھر اٹھا کر رکھا، نماز پڑھی اور ان بزرگوں کو خواب سنایا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری ہے، تیری نسل کو اللہ بہت بڑی بادشاہی دے گا. اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. تو عثمان خان کے وفات کے قریب ان کے بیٹے تھے اور خان، جنہوں نے برسا فتح کیا اور اپنے باپ کو یہاں لا کے انہوں نے دفن کیا. اور عثمان خان بھی دیکھنے کو بادشاہ تھا، لیکن وہ ایک درویش آدمی سے کم نہیں تھا.